السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز۔ ناظرین، تغلق خاندان ہندوستان پر خلجی خاندان کے خاتمے کے بعد منظر عام پر آیا، اور پھر اس خاندان نے 1321 عیسوی سے 1413 عیسوی تک اپنی حکومت بنائے رکھی۔ تغلق لفظ کے متعلق روایت ہے کہ یہ ترکی لفظ قتلق تھا، جسے ہندوستانیوں نے تغلق کر دیا۔ بعض لوگ اسے قتلوں کے تلفظ کے ساتھ بھی ادا کرتے تھے۔ اس خاندان کی سب سے خاص بات یہ کہ اس کے جد امجد کا تعلق غلاموں کے خاندان سے تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تغلق خاندان کے کارنامے بتائیں گے، جو ہمیں آج کے زمانے میں بھی موٹیویٹ کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، کیونکہ آج ہمیں ایسے ہی حکمرانوں کی ضرورت ہے جو اپنی سخت گیر مگر منصف طبیعت سے انصاف کا بول بالا کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تغلق خاندان کی بنیاد کی۔ تو 8 ستمبر 1320 عیسوی میں غیاث الدین تغلق، جسے غازی ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے سلطنت تغلق کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ غیاث الدین تغلق کا باپ ملک سلطان غیاث الدین بلبن کا ترکی غلام تھا، جس نے ہندوستان کی جاٹ قوم کی لڑکی سے نکاح کیا، جس سے غازی ملک پیدا ہوا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت کی۔ اس کا ایک بڑا کارنامہ دہلی میں تغلق آباد کا قیام ہے۔ سلطنت کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ غیاث الدین جب دیپال پور کا امیر تھا تو تب ایک نو مسلم وزیر خسرو خان کی دہلی میں حکومت تھی، جو علاؤالدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ خسرو خان نے بادشاہ علاؤالدین کے خاندان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ ان تفصیلات کی ورق گردانی کرتے ہوئے آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے نہ صرف تمام شہزادوں کا قتل کیا، بلکہ علاؤالدین کی بیوی کو اپنے عقد میں لیا اور ہندو بلوائیوں کو کھلی چھٹی دی کہ وہ حرم سرا میں داخل ہو کر سلطان کی عزت و ناموس کو تار تار کر دیں۔ شہر کے فسادیوں نے بھی اس کی توقع سے بڑھ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ ایسے نازک وقت میں سلطان علاؤالدین کے مسلمان وفادار رئیسوں نے بھی پینترا بدلا اور غاصب خسرو خان کو سلطان ناصر الدین کے لقب سے سلطنت پر حکمرانی کی اجازت دے دی۔ دیپال پور کے امیر غیاث الدین کو علاؤالدین سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ علاؤالدین نے اس کے خاندان پر بے پناہ احسانات کیے تھے، لہٰذا وہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے آقا کے خاندان پر یوں ظلم کیے جائیں اور ظالم مزید ظلم کرنے کے لیے زندہ بھی رہے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے غیاث الدین نے ایک لشکر تیار کیا اور خسرو خان کو شکست دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علاؤالدین کو مارنے کے بعد خسرو خان نے صرف 5 ماہ بعد ہی دہلی میں حکومت کی۔ علاؤالدین کو مارنے کے بعد خسرو خان نے صرف 5 ماہ ہی دہلی میں حکومت کی۔ جب خسرو کا تختہ الٹا تو شہر کے امیر غیاث الدین کے پاس آئے اور شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں، لیکن اس نے کہا کہ میں تو محض علاؤالدین کی موت کا بدلہ لینے آیا تھا، اب اگر ان کا کوئی جانشین ہے تو وہی اس تخت کا حقدار ہوگا۔ لیکن شہر کے معزز لوگوں نے جواب دیا کہ اس مسند کا سب سے پہلا حقدار غیاث الدین ہی ہے۔ ناظرین، سلاطین دہلی کی تاریخ میں ایسے 2 بادشاہوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے بادشاہت قبول کی۔ ان میں سے ایک نام جلال الدین فیروز خلجی کا ہے اور دوسرا تغلق خاندان کے بانی غیاث الدین تغلق کا۔ دہلی کے امراء نے مزید اصرار کیا کہ اگر اللہ کو اس کا بادشاہ بننا مقصود نہ ہوتا تو وہ کیسے اتنی قتل و غارت گری کے بعد کامیاب ہو جاتا اور کیسے سلطنت کی مضبوط فوج کو شکست دیتا۔ لیکن سلطان غیاث الدین تغلق نے یہ دلیل بھی رد کر دی اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے تخت و تاج میری کمان اور میرے تیر ہیں۔ لیکن پھر وہاں کے عالموں نے دلائل دیے، وہ دلائل کچھ ایسے تھے کہ وہ تاجدار سلطنت بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے غیاث الدین کا لقب اختیار کیا اور امور سلطنت میں مصروف ہو گیا۔ اس کے 5 بیٹے تھے جنہیں غیاث الدین نے مختلف خطابات اور اعزازات سے نوازا۔ اپنے بڑے بیٹے ملک فخر الدین جونا کو اس نے ولی عہد مقرر کیا اور الغ خان کا خطاب دیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ غیاث الدین عہدوں کی تقسیم میں ذاتی قابلیت کا بہت خیال رکھتا، وہ بلا وجہ کسی پر نوازشات نہیں کرتا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں غیاث الدین ایک خدا ترس اور نیک انسان تھا، مذہبی قوانین پر سختی سے کاربند تھا، نماز ہمیشہ باوقت ادا کرتا اور جب تک نماز عشاء ادا نہ کرتا حرم سرا میں نہیں جاتا تھا۔ جب اس نے منصب سنبھالا تو سلطنت ہند کا کچھ عرصہ سے اندرونی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے برا حال تھا۔ غیاث الدین نے اپنی پوری کوشش کی کہ خوش انتظامی اور بہتر حکمت عملی سے حکومت میں نئی جان ڈالے، اور اس کے اقدامات سے عوام کے دلوں میں بھی اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ اس کا ایک اہم کارنامہ مغلوں کے حملوں کا سد باب تھا۔ اس کے دور حکومت میں مغلوں کو بالکل بھی وہاں کا رخ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ شراب نوشی کے سخت خلاف تھا اور اس نے پہلا قانون ہی پورے ملک میں شراب نوشی کی ممانعت کا بنایا تھا۔
تمام قوانین میں اسلامی نقطہ نظر سے اصلاحات کی، تجارت کے منصوبوں کو پروان چڑھایا، عالم فاضل اشخاص کی سرپرستی کی اور سرکاری عمارات تعمیر کروائیں، مغربی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئے قلعے تعمیر کروائے اور کابل کی سرحد پر چھاؤنیاں قائم کیں۔ دہلی میں ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام تغلق آباد رکھا۔ کچھ مورخین کے نزدیک غیاث الدین تغلق نے کرشماتی طور پر صرف 3 سال میں مملکت کی ہر بگڑی کل درست کر دی۔ اس نے دن رات کا آرام قربان کر کے دوبارہ وہی ماحول پیدا کر دیا جو سلطان علاء الدین خلجی نے قائم کیا تھا۔ 1325 عیسوی میں سلطان غیاث الدین تغلق ہاتھیوں کے معائنے کے لیے آیا تو اس کے لیے ایک نیا قصر تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قصر ابھی گیلا تھا اور ہاتھیوں کے پیروں کی دھمک کی وجہ سے وہ زمیں بوس ہو گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں سلطان غیاث الدین اور اس کا سب سے چھوٹا نوعمر بیٹا اس کے نیچے دب کر وفات پا گئے۔ مورخین کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا یا کوئی سازش۔ کچھ کا خیال ہے کہ غیاث الدین تغلق اور اس کے جانشین فخر الدین بیگ یعنی سلطان محمد تغلق کے درمیان اختلافات قائم ہو چکے تھے، اس لیے سلطان محمد تغلق نے سازش کے ذریعے اسے قتل کروایا، جبکہ یحییٰ بن احمد سرہندی نے اپنی کتاب تاریخ مبارک شاہی میں اسے محض ایک حادثہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ سلطان غیاث الدین تغلق کچھ وجوہات کی وجہ سے نظام الدین اولیاء سے نالاں رہتا، اس لیے ایک روایت کے مطابق سلطان نے کسی وجہ سے انہیں دہلی طلب کیا تو جناب نظام الدین اولیاء نے جواب دیا ابھی دلی دور ہے، یعنی غیاث الدین کی موت قریب ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ غیاث الدین بھی افغان پور سے دہلی نہ پہنچ پایا اور وفات پا گیا۔ غیاث الدین تغلق نے اپنی زندگی میں ہی فخر الدین بیگ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد فخر الدین کی تاج پوشی کی رسم ادا کی گئی۔ ناظرین، غیاث الدین کی زندگی سے موجودہ حالات میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان چاہے تو ہر چیز اپنے اختیار میں لے سکتا ہے۔ اس نے معاشرے کی بگاڑ کا الزام سابق حکمرانوں کو دینے کی بجائے معاشرے کی ایک مختصر مدت میں اصلاح کر دی، اور یہی اس کے دور کی ایک بڑی کامیابی تھی جس نے آج تک تاریخ میں اس کا نام روشن رکھا ہے۔ میرے محترم ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں اور ان کی خدمات کی سیریز جاری ہے، رابطے میں رہیے۔